رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تفہیم القرآن کے مقدمہ تمہید ہے، اس میں بڑے خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایزی چیئر پر بیٹھیں، ہاتھ میں کافی کا ایک کپ پکڑیے اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیجیے اور اس کے سارے اسرار و رموز سمجھ لیں، سارے نکات آپ کی سمجھ میں آ جائیں. ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو ایک بات کہتا ہے، جب تک آپ وہ کرتے نہیں اگلی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کو میڈیکل زبان میں کہیں تو جب ہم فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں تو جو ایک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ میں بھی کہ وہ ایک کیڈاور ملتا ہے، اس کے اوپر ڈائسیکشن کرنی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس نے. تو ڈائسیکشن کے لیے ایک بک انہیں مینول دیا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جلد کو یوں کاٹیں گے، نیچے آپ کو فلاں چیز نظر آئے گی، آپ اسے کاٹیں گے تو نیچے فلاں وین نظر آئے گی، اسے سائڈ پر کریں گے تو نیچے ایک اور چیز نظر آئے گی، اسے اٹھائیں گے تو اس کے نیچے یہ ہوگا. اب جو بندہ جلدی کو کاٹنا لگائے اس کو آگے کخ نظر نہیں آنا، جب تک اس نے پہلا اسٹیپ نہیں کرنا اسے کچھ نظر نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے جو احکامات ہم تک پہنچتے چلے آ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا کم از کم ہم اس کا تہیہ تو کر لیں، اس کا ارادہ تو پختہ کر لیں. اور اب جو ہم آگے پڑھنے لگے ہیں نا یہ آیات، یہ آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک فیلنگ میں آئیں. اور وہ فیلنگ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ نے سنا کہ قرآن مجید نے اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ سے کہا ہے کہ انا قیم الدین، اور امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے اور وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس نے اس کی کوشش کرنی. اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر فرض کریں ہم نے نہیں بھی کیا پھر بھی تھوڑا امیجن کرنے کی کیا تاکہ سمجھ آئے آیات، نہیں تو یہ اگلی آیات سمجھ میں نہیں آتا. اب تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرنا ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہاں اب تو ہم نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، دین حق کے غلبے کے لیے ہم نے اپنی جان مال ہر چیز کی بازی لگانی ہے. اب ان سے قرآن مجید پتہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سے قصوروں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ابھی اللہ تمہارے ساتھ ہاتھ ہولا رکھتا ہے. یہی ایگزیکٹ الفاظ تھے سورۃ آل عمران کے غزوہ احد کے معاملات میں، جب صحابہ سے ہلکی سی ایک مسٹیک ہوئی اور 70 صحابہ شہید ہونے والا معاملہ پیش آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ہاتھ ہولا رکھا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، ابھی تو اللہ نے تمہیں بچایا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لگ گئی. آگے وما انتم بمعجزین فی الارض، اب جب بھی دعوت دی جائے گی حق کی تو معاشرہ پولرائز ہو جائے گا، ایک طرف اہل حق ایک طرف اہل باطل. اب اہل باطل کو، اہل ظلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ کو زمین میں ہرانے والے نہیں ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی مددگار نہیں. ومن آیاتہ الجواری فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کے جہاز. ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، ہوا کو روک دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، اور وہ سطح سمندر پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اب وہ جو اتنا بڑا ایک جہاز ہے اس کو موافق ہوائیں ملتی ہیں تو وہ چلتا ہے، نہ ملے تو ادھر کھڑا کا کھڑا رہ جائے. تمہاری تحریک بھی اس کو مناسب ماحول مہیا کرنا، مناسب فضا ماحول بنانا تمہاری تحریک کے لیے یہ اللہ کا کام ہے. اللہ چاہے تو ماحول میں ایسی حبس پیدا کر دے کہ تم ادھر کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ، تمہیں پتہ لگے ہمارے اندر ایک جمود سا آ گیا. یہ اللہ ہے، اللہ کی کرنے سے چیزیں چلتی ہیں، تمہارے اپنے بال پہ نہیں چیزیں چلتی. ان فی ذلک الآیات، بلا شبہ اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ نیگیٹو حالات آتے ہیں تو صبر کرتا ہے، پازیٹیو حالات آتے ہیں شکر کرتا ہے. کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو آ رہا ہے میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے. جس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب کر رہا ہے سارا کچھ، میں نہیں کر رہا، اس کو نشانیاں نظر آتی ہیں. کیا مطلب ہوا؟
کہ تمہارے اس تحریک کے دوران، تمہارے اس کوشش کے دوران پازیٹیو آتا ہے، نیگیٹو آتا ہے. یو شوڈ ڈو یور جاب. او یو بہن بما کسبوا، یا انہیں ڈبو ہی دیں ان کی کرتوتوں کے سبب. یہ تو اللہ کر سکتا ہے. کتنی ہی تحریکیں، کتنی ہی کوششیں قبرستانوں میں دفن ہو گئی. ہو سکتا ہے ایسا بھی. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یا وہ بہتوں کو معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے. ہم واقعی اس قابل نہیں ہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم کھڑے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تہیا کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں چلنے کی توفیق دی. اللہ ہی ہمیں حق کو حق دکھائے گا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، ہمیں باطل سے بچائے گا اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی نسندی تھا نہیں ہونا واسطے، کوئی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب یہ الفاظ ہیں آج کے گولڈن، ان کو یاد کیجیے. واپسی پہ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے یہ الفاظ ہیں آج کے سبق. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص جو ایمان نہیں لا رہا، اس کو ایمان لانے پر قائل کر سکتے ہیں. جو ایمان لا چکا ہے لیکن عمل صالح اختیار نہیں کرنا چاہ رہا، اسے اس پر قائل کر سکتے ہیں. جو عمل صالح خود تو کر رہا ہے لیکن سوچ رہا ہے کہ دعوت تبلیغ کس بلا کا نام ہے، مجھے کیا پتا، میں اب تو اپنے کام سے کام رکھوں گا، اسے اس پر قائل کر سکتا ہے. جو دعوت تبلیغ کی راہ میں آیا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بس ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے بات کرنی چاہیے، عدل و انصاف کا، قیام اور ظلم کا خاتمہ، جو بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں، ذرا ہاتھ کھولا رکھنا چاہیے، اس کو بھی یہ آیت اگلے مرحلے میں لے کے جائے گی. اور جو اس کوشش میں، اس تحریک میں اپنی جان توڑ محنت کر رہا ہوگا، سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہوگا، اس کو بھی یہ آیت کچھ کہہ رہی ہوگی. اب دیکھیے یہ الفاظ کیا ہے. فما اوتیتم من شیء، اور جی تمہیں جو بھی دنیا میں دیا گیا ہے، جو بھی قسم کی چیز دی گئی ہے نا تمہیں دنیا میں، فما اوتیتم من شیء، یہ جو دی گئی ہیں تمہیں کسی بھی قسم کی چیزیں، من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. متاع کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی تمہیں چیز دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ تم اس کو کام میں لاؤ اور آخرت کماؤ. یہ تو مقصد نہیں ہے، یہ تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم اس سے آخرت کما سکو. اگر تم نے اس کو مقصد سمجھ لیا، اس کو اللہ کا انعام سمجھ کے اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، تو پھر کام خراب ہو جائے گا. تمہیں اس کو کام میں لا کر آخرت کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ کسی کام کی نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے جو بھی شے دی گئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں مال دیا، تمہیں حسن دیا، تمہیں جوانی دی، تمہیں صلاحیت دی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں دیا؟ دنیا کا ساز و سامان ہے، اس سے تم نے آخرت کمانی ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہیں دیا ہے تاکہ تم آخرت میں سرخرو ہو، تاکہ تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اجر پاؤ. اور وہ اجر کیا ہے؟ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. اس کا مطلب ہے دنیا میں ہمیں جو جو چیزیں ملتی ہیں جو بڑی اچھی لگتی ہیں نا، اس کو دیکھ کے بندہ کہ نہیں، اللہ کے پاس جو ہے نا اس سے زیادہ اچھا ہے. اور اللہ کے پاس ہے نا جو وہ خراب بھی نہیں ہوتا. ہاتھ میں جو پکڑا ہو، یو کین امیجن میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے پاس جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتا، پرانا بھی نہیں ہوتا، باقی رہنے والا ہے. جو جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا دنیا میں، اس سے بہتر آخرت میں ہے، اور وہ باقی بھی رہتی ہے. زندگی بھی وہاں بہتر ہوگی، باقی رہے گی. جوانی بھی وہاں بہتر ہوگی، باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، وہاں بہتر ہوگی، باقی رہے گی. ہر شے وہاں بہتر اور باقی ہوگی. اب اس سے ایک اسٹیپ اوپر چلیں. جو حق و باطل کی کشمکش میں آ گئے ہیں ان کو اب ایک بات سمجھ لینی چاہیے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت دی ہے نا، یہ سارا کچھ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، آخرت کمانے کے لیے دیا ہے. تم ایک جماعت کے امیر ہو، ایک جگہ کے، متاع الحیات الدنیا. تم یہاں ایک عام کارکن ہو، متاع الحیات الدنیا. تم ایک جماعت کے ممبر ہو، یہ جماعت کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، اور کچھ نہیں ہے. یہ جماعت بھی کیا ہے؟ آخرت کمانے کا ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے تمہارا. مقصد تمہارا صرف اللہ کی رضا. تمہارا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. آخری اخروی نجات کا حصول ہے تمہارا مقصد. یہی تمہیں سامنے رہنا چاہیے. ہر جو چیز تمہیں مل رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں یہ نہیں ہونا کہ چونکہ یہ تحریک میں لیڈر تھا، چونکہ یہ کرسی کے اوپر بیٹھتا تھا، سارے نیچے بیٹھتے تھے، اس لیے اس کو جنت میں اونچا مقام ملے گا. نہیں نہیں، ایسے نہیں چلنے وہاں کام. یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے.
اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت سے نیچوں کو اوپر کر دینا، بہت سے اوپر کو نیچے کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پڑھا لکھا بنایا، متاع الحیات الدنیا، تمہیں ان پڑھ بنایا ہے، بچپن میں تمہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، متاع الحیات الدنیا۔ تمہیں مالدار بنایا، متاع الحیات الدنیا، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، متاع الحیات الدنیا۔ جو جو تمہیں رول اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تمہیں پلے کرنا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مولوی گھرانے میں پیدا کیا، بچپن سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے مولوی بنا دیا ہے، متاع الحیات الدنیا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مولوی نہیں بنایا، تم ایک مسٹر ہو، متاع الحیات الدنیا۔ مسٹر کا بھی امتحان ہے، مولوی کا بھی امتحان ہے، کہ کہیں مسٹر یہ تو نہیں کہتا کہ یہ تو مولوی والا کام ہے، میں کیوں کروں، لوگ مجھے مولوی کہیں گے۔ اور کہیں مولوی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ تو میرا کام ہے، یہ کیوں کرے۔ اپنی اپنی عصبیتیں ہوتی ہیں، عصبیتوں سے بڑا تر ہو کر آخرت پر نظر ہونا، یہ اصل کام اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا، کن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں جیسے پیدا کیا ہے، ہم نے اپنا زور لگانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یا میں اس حق کو کیسے قبول کر سکتا ہوں، میرے تو یہ مفادات قربان ہو جائیں گے، یا میں اس کی بات کیسے مان سکتا ہوں، یہ تو میرے سے ایسا ہے ویسا ہے۔ نہیں نہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس کو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے نا، وہ امیدیں باندھتا ہے، سوچتا ہے، توڑ دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ رب پر جب تک توکل نہیں ہے، قدم اٹھ نہیں سکتا اس کا۔ تو رب پر توکل بڑا ضروری ہے کسی بھی تحریک کے لیے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے۔ اگر تم خود گناہوں میں ملوث رہو گے اور سوچو گے کہ کل کو تم ایک ایسا معاشرہ قائم کرو گے جس میں گناہ نہیں ہوں گے، یہ بیوقوف والا خیال ہے۔ تمہیں خود بھی گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں، ان میں جب انسان پڑ جائے پھر انسان پھسل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے پر فوکس کرو۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، پیس ٹی وی پر ایک بابا جی آتے تھے، پاریک صاحب، مولانا پاریک صاحب، عبدالکریم پاریک صاحب، ان کا پروگرام کا جو پرومو ہوتا تھا نا، اس میں وہ ایک حدیث سناتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ تو حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ کمال الفاظ، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ تو بڑے گناہوں سے بچنے پر زیادہ فوکس کرو، چھوٹی چھوٹی میخ مینیوں میں نہ پڑو۔ اور اگر تمہاری منزل بڑی ہے، تم نے عدل و انصاف کا قیام کرنا ہے، پھر تمہیں ذرا وسیع نظر ہونے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس نے ایسے کر لیا، یہ باہر ہو گیا، اس نے ایسے کر لیا، یہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے کام نہیں چلیں گے۔ تمہیں بڑی چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہو، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی ہو رہی ہو، تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہو، یہ سوٹ نہیں کرتا تمہیں، تم بڑے بندے ہو۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ہاں بے حیائی کے کاموں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں، بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ فحاشی ایسی چیز ہے جس کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے۔ قریب گئے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کب آگے سے آگے بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے بھلا؟ جو حق کی خاطر لڑنے مرنے کی آرزو رکھے ہوئے ہیں دل میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاک ہو گئے ہیں، ان کے دل میں کوئی خیال آتا ہی نہیں، آ جاتا ہے، بندے ہیں نا، پھسل جاتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے یہ والے کام سے بچنا ہے، اسپیشل اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ آج کے نوجوان کا مسئلہ بھلا کیا ہے؟ اصل سوشل میڈیا نے اسے ایسے مواقع دے دیے اور وہ ایسی ایسی چیزوں میں پڑ گیا کہ اب وہ ساری باتیں سنتا ہے اور آخر میں شیطان اسے کان میں کہتا ہے باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن تم بڑے گندے ہو۔ تمہیں پتا نا کل تم نے کیا کیا تھا، تمہیں پتا پرسوں تم نے کیا کیا تھا، جا کے شیشے دیکھو ذرا، تم یہ کام کر سکتے ہو سارے، تم نے اللہ کے راستے میں دعوت دینی ہے، تم نے قرآن مجید سیکھنا ہے۔ ایسا اس بیچارے کو اس نے شیطان نے اس بیچارے کو مایوس کیا ہوا ہے۔ آج کا نوجوان اس بارے میں پھنسا ہوا ہے، اسے آگے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز سے ہمت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہمت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت کی توفیق دے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب کبھی انہیں غصہ آ جائے، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی ریش ہو کے فیصلہ نہیں کرتے، جذباتی ہو کے ڈیسپریٹ ہو کے موو نہیں کرتے۔ یہ آپ کو پوری سیرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ کل ہم نے سیرت پڑھنی ہے تفصیل سے انشاءاللہ۔ کل کا جو ہمارا دن تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا دین کیا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اب وہ جو دین کے تقاضے ہیں وہ پورے کیسے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، آج بھی کل بھی۔ تو پوری سیرت میں آپ دیکھیں گے کبھی بھی ڈیسپریٹ موو نہیں ہے، بڑے ہی ہوش سے کیلکولیٹڈ موو ہے، ایگزیکٹ۔
تو اللہ تعالیٰ بڑا حوصلہ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ہم کبھی بھی جوشی انتقام میں آگے نہ بڑھ رہے ہوں. حق کا غلبہ انتقام کے لیے نہیں ہوتا. صرف اللہ تعالیٰ انتقام کا موقع فراہم کر دیتا ہے، لیکن ہوتا کیسے ہے کہ اگر اوپر چڑھے بھی ہوئے ہیں، اگلا کلمہ پڑھ لیتا تو پیچھے ہونا ہے. اور کچھ تو ایسے ہی اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں کہ اوپر چڑھ دیں اور اگلا تھوک دے تو پیچھے ہو جاتے ہیں کہ میں اپنے انتقام کے لیے تو تمہیں نہیں مار رہا تھا. ایسے ہوتے ہیں حق کی خاطر، ایسے ہوتے ہیں دین کو قائم کرنے والے لوگ. تو صرف یہ جذبہ نہیں چاہیے کہ آدمی تلوار لے کے اگلے کے اوپر چڑھ دو، نہ، اس سے زیادہ ضروری یہ جذبہ ہے کہ پھر پیچھے بھی ہو سکو روک کے اپنے آپ کو. یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. سگے چچا کا قاتل اعلان کر دیا کہ جہاں انہیں قتل کر دیا جائے، آ کے کلمہ پڑھ لیں بس کلمہ تو پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب وہ کیا ہو گئے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ہو گئے ہیں، حضرت وحشی ہو گئے ہیں. کیا بات ہے! یہ ہوتا ہے اسلام. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. خواہ غصہ کرتے ہی نہیں، لیکن غصہ آ جائے آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ غصہ تو غیرت کی علامت ہے. آتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتے ہیں. اور یغفرون بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ڈھانپ دینے کو کہتے ہیں یغفرون. یعنی وہ اپنے غصے کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. غصے کا ایکسپریشن ان کا آؤٹ آف ایکسپریشن نہیں ہوتے. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا، جو اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں. اب رب کا کون سا حکم ہے؟ پیچھے پوری صورت آپ گھر جا کے دوبارہ اس کو پڑھیے گا، پوری صورت دیکھیے گا اور کہیں امر کا صیغہ تلاش کیجیے گا. عربی میں نہ صحیح، اردو میں صحیح، کوئی ایسا چیز تلاش کیجیے گا جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوں. ایک ہی آپ کو حکم نظر آئے گا، انا قیم الدین، کے دین کو قائم کرو. اور ایک ہی چیز سے روکا جا رہا ہوگا، لا تتفرقوا فیہ، اس پہ تفرقہ نہیں پڑھنا. دیٹس اٹ. باقی باتیں ساری سائڈ پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جب دینا ہے اس صورت میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نمایاں کر کے رکھا، نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا ساتھ کہ مکس نہ ہوئے قانون، تو اسے کنفیوز نہ ہو. ایک ہی حکم ہے ادھر، انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. جی اپنے رب کی پکار ہے، رب تو پکارتا ہے وما لکم، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے نہیں، آگے نہیں آتے. ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں، جو پکار رہے ہیں ربا ہمیں نکال. لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا تم دیکھتے ہو تو آرام سے سو جاتے ہو تم. نہیں، پہلا کام تمہارا یہ ہے اس کے خلاف کھڑے ہو، باقی باتیں تو بعد میں ہوگی. پھر اپنے سبق کو تازہ کر لیں. قرآن نے آپ کو مجھے ایک ہی بات کہتا ہے، اپنے زمانے میں حق اور اہل حق کو پہچانو، ظلم اور اہل ظلم کو پہچانو. حق اور اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظلم اہل ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. دیٹس اٹ. باقی بات تمہیں ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ شروع کرو. پھر ہم تمہیں بتائیں گے کھڑے کیسے ہونا ہے، کتنی دیر کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا کب ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، دوڑنا کب ہے، رکنا کب ہے. ساری باتیں ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے. پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ تم نے کھڑے ہونا ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے. والذین استجابوا لربہم وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی. اب دین کو قائم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو آج آپ اور میں قائم کر سکتے ہیں وہ تو نماز ہے نا. تو نماز کو اپنی روٹین میں فکس کریں. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی روٹین فکس ہے، نماز بیچ میں ویریبل ہے، کانسٹنٹ باقی چیزیں، ویریبل نماز ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، جب موقع ملتا ہے آ جاتی ہے. ایک ہوتا ہے نماز تو اپنی جگہ پر قائم ہے، باقی چیزیں اس کے آگے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو قائم رکھنے کی، باقی چیزوں کو اس کے آگے پیچھے ایڈجسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اقام الصلاۃ وامرهم شورى بینہم. یہ آ گئے اب خاص الفاظ. ان کا کام تو باہمی مشورے سے ہے، یا ان کا کام تو باہمی مشورہ ہی ہے. الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اور یہ شورا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اوپر پوری صورت کا نام رکھا گیا. کیوں بلا؟ تم دین قائم کرنا چاہتے ہو، جو دین قائم کر کے تم نے نظام زندگی قائم کرنا ہے، وہ نظام زندگی کیا ہونا ہے بلا؟ وہ شورا کا ہی تو نظام ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ کیا تم نے دین قائم کرنے ہیں تو کیا کسی ایک شخص کی حکومت قائم کرنی ہے تم نے؟ کیا کسی طبقے کی حکومت قائم کرنی ہے؟ کیا کسی ادارے کی حکومت قائم کرنی ہے؟ کسی گروہ کی، کسی نسل کی، کسی خاندان کی حکومت قائم کرنی ہے تم نے؟ نہیں، اللہ کی حکومت کے تحت جملہ جتنے بھی عامت المسلمین ہیں ان سب کے مشورے سے تم نے حکومت قائم کرنی ہے. تو اقامت دین ہے کیا؟ مشورہ. اقامت دین ہوگی کیسے؟ مشورے کے ساتھ. وہ جو تم نے جماعت بنانی ہے، چلنا ہے، تحریک کے ہر مرحلے پر تم نے کیسے کرنا ہے؟ مشورہ. تو مشورہ اتنا مشورہ کہ صورت کا ہی نام ہی شورا ہے. بڑی خوبصورت یہ صورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں جو الفاظ ہیں امر مشورہ بینہم، اس کا تھوڑا اس کا انالیسس کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے امرہم. دو طرح کے امر ہیں، ایک امر اللہ، ایک امرہم ہے.
جو امر اللہ ہے وہ تو سچ نافذ ہونے کے نہیں ہے، اس میں تو کوئی چون چڑھا نہیں ہے، اس میں تو کوئی مشورہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس میں تو کوئی مشورہ ہے ہی نہیں، وہ تو امر اللہ ہے، انہوں نے تو جو کا تو نافذ ہونا ہے۔ ہاں اس کے دائرے کے اندر اندر جو امر ہم ہے، جو ان کے معاملات ہیں، وہ آپس میں مشورے سے چلتے ہیں، وہ کسی کو کسی پر اجارہ داری کا اختیار حاصل نہیں ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، تمام بندہ مومن برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے، المسلم کفو للمسلم، ایک مسلمان دوسرے کے بالکل برابر ہے، قانونی طور پر قانونی حقوق میں بالکل برابر ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی مشکل چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آتی بندے کے، خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں جب کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ برابری ہو سکتی ہے، تو مساوات، کوئی قوت، حریت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آزادی اور بھائی چارہ اور مساوات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امر شورا بینہم، ان کے معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں، لیکن اس پر زور اس قدر دیا کہ ان کا کام تو ہے ہی مشورہ، آپس میں اتنا مشورہ کرتے ہیں کہ ان کا کام ہی گویا مشورہ ہے۔ امر شورا بینہم، وہ کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ان سب چیزوں پر ان کے مشورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشورے کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں آگے کہ جو جماعت قائم ہوتی ہے حق کے غلبے کے لیے، اس کا مشورے سے کیا طلب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت قائم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ تعالیٰ کے راستے میں، صحابہ نے ساتھ دیا۔ تو آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت تھی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایسے ہی ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے کہ ان کے مشورے پر عمل کریں، یہ دونوں چیزیں نہیں تھی نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مشورہ ضرور کیا کرو، میں بھی مشورہ کرتا ہوں، چاہے میں صرف ابو بکر اور عمر سے ہی مشورہ کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیے تھے جو کسی ایک ہی چیز کے دو اپوزٹ پہلوؤں کو یوں اجاگر کر دیتے تھے کہ اگر یہ دونوں ایک چیز پر متفق ہو جائے تو پھر میں کبھی تیسرے سے مشورہ نہیں کبھی کرنے کی ضرورت محسوس کرتا، لیکن مشورہ ضرور کیا کرو، مشورے سے جو کام ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہیں چھوڑی کہ ایک کام آپ کو سیرت میں ایسا نہیں نظر آئے گا جو مشورے کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تحریکی زندگی کا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پرسنل چیزوں میں بھی بعض اوقات مشورہ کیا ہے، یہ آپ سیرت میں پڑھیے گا، میں تفصیل میں نہیں جاتا ابھی، پرسنل چیزوں میں بھی بعض اوقات صحابہ سے مشورہ کیا ہے کہ مجھے اب ایشو ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کمال ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند نہیں تھے اس بات کے کہ مشورے کی اب اکثریت نے ایک چیز کہہ دی ہے تو اسے مانیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ایکسیپشن کے علاوہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے پر عمل کیا ہے، اور صحابہ کی جو اجتماعیت کا اکثریت کا مشورہ ہوا ہے اس میں اپنی رائے بھی قربان کی ہے تو کی ہے۔ اس سے مطلب کیا نکلا کہ اگرچہ جب آپ جماعتوں کو تقسیم کریں یا مشورے کے سسٹم کو تقسیم کریں تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے مقننہ کا مشورہ، ایک ہوتا ہے انتظامیہ کا مشورہ۔ ایک ہوتا ہے وزیر اعظم جب پارلیمنٹ میں کھڑا ہے اس کی اور حیثیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وہی وزیر اعظم جب کابینہ کی چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی اور حیثیت ہوتی ہے، اس کو سمجھیے، وہ وہاں انتظامیہ کے طور پر ہوتا ہے، وہاں مقننہ کے ہیڈ کے طور پر ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ قانون سازی کر رہا ہے، پالیسی میکنگ کر رہا ہے، تو پالیسی میکنگ میں تو اسلام نے سیدھا سیدھا بتایا کہ وہ معاملہ تو مشورے سے ہی چلنا ہے، قانون بننے کا جو عمل ہے وہ تو مشورے سے ہی چلنا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ الحجرات پر پہنچیں گے تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن جب کوئی قانون بن گیا اس کو جب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں مشورہ تو ہوگا جس طرح کابینہ میں ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کابینہ میں بہت سے اختیارات وزیر اعظم کو پرسنلی بھی ہوتے ہیں۔ جمہوری نظام میں بھی کوئی نظام ایسے نہیں چل سکتا کہ جس میں کسی کام کا نافذ کرنا بھی اکثریت پہ چھوڑ دیا جائے، اندر کام ہوئے گا ہی نہیں، کوئی کس کو بڑا بنائیں گے تو کس کی بات سنیں گے آپ، کسی کو تو ویٹو کا اختیار دینا پڑے گا، کبھی اس نے کہہ دیا تو اب کام ہوگا، کسی کو تو اختیار دینا پڑے گا۔ تو ایک ہے انتظامیہ کے طور پر کام، ایک ہے مقننہ کے طور پر کام۔ اسی طرح ایک ہے اس جماعت کی پالیسی، وہ تو ہوگی اس کی شورا میں لوگ مشورہ کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور اگر بنیادی پالیسی سے کوئی ڈفرینٹ پالیسی اختیار کرنی ہے تو اسے پھر سے ایک گرینڈ مشورے کے تحت کام میں لایا جائے گا، اور جو اس سے ایگری کریں گے وہی ساتھ چلیں گے، جو نہیں کریں گے وہ نہیں چلیں گے، کیونکہ والنٹیئر سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اس کو نافذ کرنا ہے بنی ہوئی پالیسی کے مطابق روزمرہ کے کام کرنے ہیں تو اس میں کیا ہے، قانونی طور پر تو ویٹو کا اختیار امیر کو ہوگا، لیکن سنت اسے یہ کہے گی کہ یہ ویٹو کا اختیار تم نے استعمال نہیں کرنا، یہ ایٹم بم میں چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ جب چلاؤ تو پھر بچتا کچھ نہیں۔ جس طرح طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا، میاں کو دیا،
لیکن وہ طلاق کا اختیار استعمال کر لیتا تو میاں رہتا، پھر میاں نہیں رہتا، ختم ہو جاتی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے ویٹو کا اختیار دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل روح ہونی کیا چاہیے؟ روح ایسی ہونی چاہیے کہ امیر ایسا ہونا چاہیے جو حکم نہ دیتا پھرے، اپنا ویٹو کا اختیار نہ استعمال کرتا پھرے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے، اگرچہ اس کی اجازت ہے لیکن سنت کے خلاف عمل ہے۔ اور مامورین ایسے ہونے چاہیے کہ انہیں حکم دینا نہ پڑے، بار بار امیر کو یہ نہ بتانا پڑے کہ میں امیر ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، انہیں خود سے کام کرنا چاہیے۔ یہ ہے حسن۔ جس طرح گھر کا حسن کیا ہے کہ بیوی اچھے طریقے سے مرد کی تابع دار رہے اور مرد اچھے اخلاق سے رہے۔ جو مرد بات بات پہ اسے طلاق کی دھمکیاں دیتا رہے گا، جیسا کہ آج کل ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، بات بات پہ کہے گا کہ میرے پاس طلاق کا اختیار ہے، میرے پاس طلاق کا اختیار ہے، تو گھر چلے گا وہ؟ آج نہیں تو کل گھر ٹوٹے گا۔ تو جو امیر بار بار اپنے ویٹو کا اختیار سر پہ تھوپنے کی کوشش کرے گا، آج نہیں تو کل لوگ اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے، لوگ نہیں رہیں گے۔ اگر وہ دل کا سخت ہوگا، زبان کا کوڑا ہوگا، اخلاق کا نرم نہیں ہوگا، لوگوں کی جو مجبوری ہیں ان کا خیال نہیں کرے گا، لوگوں کی رائے کو کنسیڈر نہیں کرے گا، آج نہیں تو کل یہ فضا ساری سنسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اعتدال۔ قانونی طور پر اگرچہ انتظامی معاملات میں اسے ویٹو کا اختیار حاصل ہے، لیکن سنت کیا کہتی ہے؟ سنت کہتی ہے کہ صرف ایکسیپشنل صورتحال میں کہیں کرنی پڑ جائے تو کرو۔ کب بلا؟ جب ساری جماعت کہہ رہی ہو، 1400 کہہ رہے ہو کہ آئے تو ہم ہتھیاروں کے بغیر ہیں، لیکن ہم نے ٹوٹ پڑنا ہے، ہم نے یہاں لڑ کے جانا ہے، ہم نے دب کے صلح نہیں کرنی، ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ لیکن امیر سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے بچا کے رکھنے کا ہے اپنے لوگوں کو، تو وہ انہیں بچا کے رکھتا ہے۔ یہی ہے نا ایکسیپشن ہے، اور سیرت میں کیا ایکسیپشن ہے؟ اور وہ ایکسیپشن بھی کب ہوئی ہے؟ جب 1400 لوگ ہاتھ پہ موت کی بیعت کر چکے ہیں کہ ہم آپ کے حکم پر مرنے کو تیار ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹو کا اختیار استعمال کیا۔ سوچیے ذرا اس بات کو، سمجھیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر اس طرح کریں گے تو کہاں معاملات چلیں گے؟ ہمارا معاشرہ ہی چونکہ بگڑ گیا ہے، جس کو جو اختیار ملتا ہے وہ اس کو جائز حدود کے اندر استعمال کرنا ہی بھول جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو گھر میں یا چاہے کسی جماعت میں ہو، کسی ریاست میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو امرهم شورا بینہم ہے کہ ان کا معاملات آپس میں باہمی مشورے سے چلتے ہیں، اس کا نماز کے ساتھ بھی بڑا خاص تعلق ہے، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی بڑا خاص تعلق ہے۔ کیونکہ دیکھیں، نماز کا جو قیام ہے وہ جماعتی زندگی کی بڑی خاص تربیت ہوتی ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اپنے جیسے انسان کو امام بنا کے اس کی پیروی کی جا رہی ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ جیسے جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا وہ ویسے ویسے کر رہا ہوتا ہے، آپ بھی اس کے پیچھے ویسے ویسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر فرض کریں وہ 2 سجدوں کے بعد تیسرے سجدے میں چلا جائے غلطی سے، یا 4 رکعتوں کے بعد 5ویں میں کھڑے ہو جائے، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ بولا پیچھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ کہنا ہے، اسے سمجھا رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرتے، سمجھانا ہے اسے۔ اللہ اکبر کہنا ڈیکورم کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ اکبر حکم کا آرڈر کا جملہ ہے، وہ امام کو ہی جچتا ہے، پیچھے والوں کو استغفر اللہ سبحان اللہ کہہ کے اسے نشاندہی کرانی ہے۔ اگر وہ پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی اتنا اوپر آ گیا ہوں اور کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں فرض سے پیچھے نہیں جا سکتا واجب پہ، یہ بھی پورا ایک اصول ہے، کچھ کے نزدیک تو ہو گئی بہرحال۔ اگر وہ آ جاتا ہے تو اب پچھلوں کے پاس 2 رستے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے رسول نے تو بتایا کہ 4تھی رکعت کے بعد اب نیچے بیٹھے رہنا ہے اور سلام پھیرنا ہے، جبکہ ہمارے امام صاحب تو کھڑے ہو گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے کہ تم نے اپنے امام کے پیچھے پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر وہ بھی سجدہ سہو کرے گا، تم بھی سجدہ سہو کرو گے، سجدہ سہو بھی بھول جائے گا، دوبارہ نماز پڑھو گے، کوئی بات نہیں، لیکن ڈیکورم نہیں توڑنا۔ یہ تو ہوگی اطاعت فی المعروف۔ لیکن اگر فرض کریں کوئی امام صاحب سجدے میں جا کے آگے سے کلا بازی مارتے ہیں، تو پیچھے پوری کیا جماعت پیچھے کلا بازی مارے گی؟ پیچھے مارے گی کلا بازی؟ امام صاحب نے کلا بازی ماری۔ لطیفہ ہے نا کہ وہ ایک حافظ صاحب کسی گاؤں میں تھے، پڑھا رہے تھے، تو پیچھے والوں میں کوئی سامنے تھا ہی نہیں، ان کی جو مرضی ہوتی تھی پڑھاتے تھے۔ ایک دن شہر سے کوئی بندہ گاؤں آیا تو وہ حافظ تھا، وہ پیچھے کھڑا ہوا تو پتہ لگا کہ یہ تو غلطیاں پہ غلطیاں کرے جا رہے ہیں، تو اس نے بیچ میں لقمے پہ لقمہ دینا شروع کر دیے۔ تو جب اتنی غلطیاں آئیں، افسر کو پتہ لگا کہ افسروں کو پتہ لگ گیا کہ میری تو اتنی غلطیاں آ رہی ہیں، تو وہ سارے سجدے میں گئے، افسر وہاں سے اٹھ کے دوڑ کے آگے سے سلام مار کے نا دوبارہ سے نکل گئے، سارے نیچے بیٹھے رہے کہ افسر کدھر گئے۔ تو اگر امام فرض کرے کلا بازی مار دے یا اٹھ کے دوڑی لگا دے، تو پیچھے مقتدیوں نے دوڑ لگا دینی، کلا بازی مارنی نہیں، اب تو نماز ہی ٹوٹ گئی، نہ رہا امام نہ رہے مقتدی۔
کیوں؟ اب وہ جو سنت کا ایک دائرہ تھا، قرآن سنت کا ایک دائرہ تھا، معروف کا ایک دائرہ تھا، اس سے باہر نکل گیا. یہ تو غیر معروف کام ہو گیا، غیر جانا پہچانا کام ہو گیا، بلنڈر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر کام ہی واجب الاطاعت تھا، لیکن رسول کے بعد بڑے سے بڑا بھی کوئی ہوگا تو معصوم تو نہیں ہوگا نا. اور اب تو بڑے سے بڑے آتے بھی نہیں، اب تو چھوٹے ہیں، اپنے جیسے لوگ ہیں، کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے. تو اس بات کا دھیان ہے کہ معروف کے اندر اندر اطاعت ہے، لیکن معروف سے باہر ہے اگر بلنڈر ہو گیا، مقصدی فوت ہو گیا، جس کام کے لیے اکٹھے ہوئے مقصدی فوت ہو گیا اس کا، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ جائیں. اور مسجدیں ہیں اور امام ہیں، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھیے. نماز آپ نے پڑھنی ہے، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ چونکہ امام صاحب نے کلا بازی ماری لہٰذا آج کی عشاء کی نماز فارغ، آج معافی ہو گئی عشاء کی نماز کی. نہیں، نماز تو آپ نے پھر بھی پڑھنی ہے بھائی، کوئی نہیں ہوگا، اکیلے پڑھنی ہے آپ نے، کوشش تو کرنی ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنا پرسنل مشن بنائیں. اور جو جماعتیں جب تک یہ روح برقرار رکھتی ہیں اپنے اندر اصلاح کی، تب تک وہ قائم رہتی ہیں. جب یہ روح ختم ہو جائے تو وہ بھی مر جاتے ہیں. امرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن مشورے پر عمل نہ بھی ہو تو اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین اذا اصابهم البغی، اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. اب یہ مکی تو ہو رہا کہ، لیکن یہ اس پچھلی صورت سے بالکل کنورس چیز ہے. وہاں کیا تھا؟ برائی کا بدلہ کس سے دینا چاہیے؟ اچھائی سے، کیونکہ وہاں ایک داعی کے طور پر کام ہو رہا تھا. یہاں اب ایک عادل کے طور پر کام ہو رہا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان، میں نے دین کو قائم کرنا ہے، میں نے عدل و قسط کو قائم کرنا ہے. یہ ہے اب یہاں مشن. یہاں اب اگر مجرموں کو یوں ہی چھوڑتے پھریں، معاف کرتے پھریں، ایسے نہیں کام چلے گا. یہاں تو اب بدلہ لیا جائے گا. چوری اگر کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس پر پھر قانون لگے گا. یہ اہم بات، معافی کا اور قانون کے نفاذ کا، دونوں چیزوں کا اپنی اپنی جگہ ہمیں اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. پرسنل معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ذاتی معاملات میں، لیکن اگر کوئی جرم کرے گا، پورے معاشرے پر ظلم و زیادتی اس نے کی. اب یہ دیکھیں یہاں جمع کا صیغہ والذین اذا اصابهم البغی، کسی ایک آدھے بندے پر نہیں ہے. اور ان کے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ بس انہیں غصہ آ گیا، غصہ ہے تو معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب ایسی زیادتی ہو جو اجتماعی طور پر زیادتی کا ایک کام ہوا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ اس سے بدلہ لیتے ہیں، اس ظلم کا بدلہ چکاتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اس لیے کہ برائی کا بدلہ تو ویسی برائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حدود تو معین کر دی ہیں، جو تعزیرات ہیں اس میں بھی اس چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ جیسا جرم ہوا ہے اس کے موافق ہی سزا ہو. اور جو کسی نے زیادتی کی اس کے اتنا ہی زیادتی، اتنا ہی بدلہ لینا اجازت ہے، اس سے آگے نہیں. لیکن فمن عفا واصلح، اب واحد کے صیغے میں آ گیا فمن عفا واصلح، لیکن انفرادی طور پر جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ. انفرادی طور پر تمہیں چاہیے معاف کر دو، لیکن اجتماعی طور پر قصاص، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ہوش مندو، بدلے میں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انفرادی طور پر ہے کہ وہ معاف کر دے اور اصلاح کرے. کیا مطلب؟ انفرادی طور پر بھی معافی وہاں ہے جہاں اصلاح کی توقع ہے، اصلاح کی خاطر معافی ہے، صرف بزدلی کی خاطر معافی نہیں ہے. مومن معاف کرتا ہے لیکن اصلاح کی خاطر معاف کرتا ہے، اس لیے معاف نہیں کرتا کہ وہ بزدل ہوتا ہے، آگے سے کچھ کر نہیں سکتا تو پھر معاف کر دیتا ہے. نہیں، مومن اس حیثیت میں ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے، نہ ہو تو بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں طاقتور ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امت مسلمہ پر جو ظلم ہوا ان کے بدلے لے سکے. ہاں، انفرادی طور پر کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہم اسے معاف کر سکے. انہ لا یحب الظالمین، بلا شبہ وہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو کوئی بدلہ لیتا ہے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فاولئک ما علیہم من سبیل، وہ لوگ ہیں کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اب یہ دوسرے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ خود معاف کر دے تو اچھی بات ہے. تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تم اسے سبق پڑھاؤ کہ معاف کر دے معاف کر دے، تمہیں یہ بتایا اس کا ساتھ دے کے اس کو حق دلاؤ. یہ ہے اصل بات. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے ظلم کر دیا، جس کے ساتھ ظلم ہوا اسے کہ یار معاف کر دے، کی کر رہے ہیں یار تم، چھڑ دے کر لو. وہ بات ہے، وہ خود چھوڑے، اس کو چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی خاطر کھڑے ہو، آپ اس کے حق کی خاطر کھڑے ہو. وہ خود کہے کہ یار میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انتظار معاشرے میں نصیب فرمائے. ادھر جس کا حق مارا ہوتا ہے وہ چھوڑتا نہیں، ہاتھ والے اسے کہہ رہے تھے چھڑتے چھڑتے، دیکھو کام ہی لٹ گیا سارا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو کوئی بدلہ لیتے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، پکڑ کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. یہ جو طبقات ہوتے ہیں جو عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں، ظلم کا نظام انہوں نے قائم کر کے رکھا ہوتا ہے، پیس دیا ہوتا ہے پوری عوام کو. انہوں نے خود قانون اور آئین اور سب چیزوں سے ماورا ہوتے ہیں، کسی چیز کا انہیں لحاظ نہیں ہوتا. اصل تو پکڑ ان کے اوپر ہے. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، البتہ جو شخص صبر سے کام لے درگزر کر دے، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے حوصلے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے حوصلے والوں میں بنائے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کا کوئی کارساز نہیں اللہ کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون، تو کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِیلٍ، کہ کیا دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے انہیں کہ جب انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. ينظرون من طرف خفی، چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. وقال الذين آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم یوم القیامہ، اصل گھاٹا اٹھانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یہ یوم قیامت کاٹے میں ڈال دیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے. وما کان لهم من اولیاء، اور ان کے لیے کوئی حامی اور سرپرست نہیں ہوں گے، ینصرونہم من دون اللہ، جو ان کے اللہ کے مقابلے میں مدد کریں. اس صورت میں دیکھیں نا، اقامت دین ہے تو ساتھ ساتھ بار بار حامی اور سرپرست. یہ اصل بات، سرپرست اگر تم نے کسی اور کو بنایا ہوا ہے، والی وارث تمہارا کوئی اور ہے اگر، تو پھر تم نے کیا کام کرنا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن سَبِیلٍ، تو اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اسْتَجِیبُوا لِرَبِّکُمْ، اپنے رب کی بات مان لو. اب سیدھا صیغہ امر ہے، بات مان لو اپنے رب کی، حکم مان لو. اس نے پکار لگائی ہے، اس پر لبیک کہو. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہ ہو. وَمَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ، اور تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہو، یومئذ، اس دن. وَمَا لَكُم مِّن نَکیر، اور تم سب کے لیے انکار کی کوئی صورت بھی نہ ہو. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آپ نے تو اپنی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالنا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے کام ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم جب انسان کو مزہ چکھاتے ہیں، مِنَّا رَحْمَةً، اپنی رحمت کا، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اس پر اترا جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہِمْ، اس کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو ایسی حالت میں انسان نے شکرا پا جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر سن لو جو بات شروع میں تھی وہی پھر آ گئی. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ثبوت والا کیا ہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء ذکور، جسے چاہے لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا جلا کر انہیں لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر، بلا شبہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بادشاہ. کوئی جا کے کہیں شکایت کر سکتا ہے، کوئی پٹیشن دائر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں دی، بیٹے نے دیے، میں زیادہ نمازی پرہیزگار ہوں، میں نے کسی پر کبھی ظلم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، جی میرا بھائی دیکھو کتنا گناہ گار ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اولاد دی. کہ جا کہہ سکتا اللہ بادشاہ. وما کان لبشر، اور یہ مقام کسی بشر کا نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے بات کرے، الا وحیا. اچھا یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. ہر بشر اللہ سے تو بات کر سکتا ہے جب پکارو رب سنتا ہے، لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے. لیکن اس کی ایکسیپشن کیا ہے؟ الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جس سے چاہتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یا وہ فرشتہ بھیجتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. فیحیی بإذنہ ما یشاء، پس وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے. انہ علیم حکیم، بلا شبہ وہ برتر ہے، بڑی حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک روح وحی کی، من امرنا، اپنے حکم سے. ما كنت تدری ما الکتاب، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرشتے کے ذریعے بھیجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر بھیجی، سارے ہی اللہ تعالیٰ کے عالم امر سے ہیں. ما كنت تدری ما الکتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے. ولا الایمان، اور نہ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے. ولكن جعلناه نورا، مگر ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے روشنی بنا دیا. ولكن جعلناه نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو روشنی بنا دیا. نہدی به، ہم اس کے ذریعے سے راہ دکھاتے ہیں. من نشاء من عبادنا، جسے چاہے اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور یقیناً اب آپ ہیں رہنمائی کرنے والے، اب آپ ہیں ہادی، رہنما پوری انسانیت کے.
اور یقیناً آپ رہنمائی کرتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. کیوں؟ الی صراط مستقیم سورۃ یاسین میں دیکھا تھا، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اللہ کا جو مالک ہے اور اس چیز کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، سن لو اللہ کی طرف سارے معاملات رجوع کرتے ہیں.